بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بضمن 21واں عرس مبارک شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی المعروف نورانی پاشا، بانی باب العلم انواریہ و بانی جامعہ انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، انہی کی مناسبت سے ایک اہم فتوے کی ریکارڈنگ کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے حرام کمائی کرنے والے کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء اہل سنت اس مسئلے میں کہ ایک شخص حرام اشیاء کی تجارت کرتا ہے، یعنی ایک آدمی حرام چیزوں کا بزنس کرتا ہے، مثلا جیسے شراب، تاڑی وغیرہ، یعنی شراب اور دیگر نشے والی چیزوں کو فروخت کرتا ہے یعنی بیچتا ہے، اور وہ خود کو مسلمان کہتا ہے یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کے یہاں دعوت کھانا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں تو نوازش ہوگی۔ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں تجارت کو حلال قرار دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے بزنس کو جو ہے حلال کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی صورت میں یعنی پریکٹیکل طور پر جو ہے تجارت کر کے دکھایا ہے۔ تجارت سنت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکتیں رکھی ہیں۔ تجارت کے لیے شریعت نے حلال اور حرام کے احکام بھی بیان کیے ہیں، یعنی اس کے کیا رولز ہے، اس کے جو بھی احکام ہیں وہ بیان کیے ہیں، جن کے دائرے میں رہ کر ہی ایک مسلمان کو تجارت کرنی ہے، یعنی اس کے انڈر میں ہی ایک مسلمان کو تجارت کرنا ہے۔ وہ قانون کے تحت، وہ قانون کے اندر رہ کر، وہ دائرے کے اندر رہ کر تجارت کرنا ہے۔ خاص طور سے مسلمان تاجر کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ حلال اشیاء کی تجارت کریں، یعنی ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال چیزوں کی تجارت کریں، یعنی حلال چیزیں خریدیں اور حلال چیزیں بیچیں، اور حرام کی تجارت سے اجتناب کریں، یعنی حرام چیزوں کو بیچنے سے بچیں، اس کی تجارت سے بچیں، اگرچہ اس میں نفع زیادہ ہو، یعنی فائدہ زیادہ مل رہا ہو تب بھی اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام اشیاء کی، یعنی حرام چیزوں کی خرید و فروخت کو، یعنی حرام چیزیں خریدنے اور بیچنے کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، یعنی اس سے سختی سے روکا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال مکہ ہی میں یہ فرماتے ہوئے سنا، مکہ مکرمہ میں، یعنی جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس سال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیت والخنزیر والاصنام، کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام تجارت سے حاصل کی گئی قیمت کو بھی صراحت کے ساتھ یعنی وضاحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے۔ ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ، سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ، باب فی ثمن الخمر والمیتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی قوم پر کسی چیز کو کھانا حرام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی قوم پر کسی چیز کو کھانا حرام قرار دیا تو ان پر اس کی قیمت لینے کو بھی حرام کر دیا ہے، یعنی اس چیز کی خرید و فروخت کر کے، یعنی اس چیز کو خریدنے اور بیچنے کے ذریعے جو ہے اس کی قیمت لینے کو بھی حرام کیا ہے۔ جس طرح کھانا حرام، اس طرح اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ غیر شرعی طور سے
حاصل شدہ مال کو کھانا غلط طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپنے کی طرح ہے، یعنی جو چیز شریعت کے راستے سے ہٹ کر جو مال حاصل ہو، ایسے مال کو کھانا یہ جو ہے غلط طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپنے کی طرح، یعنی لوگوں کا مال چھیننے کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر باہم رضامندی سے، تجارت کر کے، یعنی آپسی رضامندی سے تجارت کر کے کھا سکتے ہیں، اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ، جو حاکم رہتے ہیں، گورنر رہتے ہیں، ان تک نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ، یعنی گناہ کے طور پر تم کھا لو، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے ہوئے بھی ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ ایسا شخص جس کا سارا مال حرام ہو، اس سے معاملہ کرنے کے تعلق سے سارے ائمہ متفقہ طور سے منع کرتے ہیں، یعنی سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، سب جمع ہیں اس بات پر کہ جس کا مال حرام ہو اس سے جو ہے معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور جس کا اکثر مال حرام ہو، یعنی جس کا زیادہ تر مال حرام ہو، اس سے بھی معاملہ کرنے اور اس کے ہدیہ قبول کرنے اور اس کی دعوت کھانے کے حوالے سے جواز مال کراہت کا قول کرتے ہیں، یعنی جائز تو ہے لیکن پھر بھی کراہت ہے، یعنی مکروہ ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ خود بعینہ ہی مال حرام کو استعمال نہ کر لے، یعنی کیونکہ اس کا اکثر حصہ حرام ہے، ہو سکتا ہے اس کے حصے میں حرام ہی آ جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے شبہات سے بھی، یعنی ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ یہ پوری حدیث ہے اخیر تک کے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ، یعنی بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، دونوں کلیئر ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو کوئی شبہ کی ان چیزوں سے بچتا ہے، یعنی ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچتا ہے، وہ اپنے دین اور آبرو کو بچا لیتا ہے، اور جو ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا، یعنی اس کے اندر واقع ہو گیا، اس کے اندر پڑ گیا، وہ حرام میں پڑ گیا، اور وہ اس چرواہے کی طرح جو شاہی چراگاہ کے ارد گرد، یعنی جو بادشاہی چراگاہ ہوتی ہے اس کے آس پاس اپنی بکریوں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ جانوروں کو اس میں داخل کر دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بادشاہ کی جو چراگاہ ہے اس کے آس پاس بکریوں کو لے جائے گا تو بکریاں اس میں داخل ہو جائے گی۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، ایک خاص جو ہے چرانے کی جگہ ہوتی ہے جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ، یعنی یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے مقامات ہیں، وہ ہے جو اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہے اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، یہ معنی ہے۔ سنو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے۔ اللہ مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم عربی عبارت چھوڑ کر ترجمہ کر رہے ہیں، کہ وہ شخص جس کا کل مال حرام ہو، وہ شخص جس کا پورا مال حرام کا ہو، تو اس کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کرنا، لین دین کرنا منع ہے، اور ایسے شخص کو مالی تصرف سے بھی روکا جائے گا، یعنی
کسی یعنی ایسے آدمی کو مال کے اندر تصرف کرنے سے یعنی انٹرفیئر کرنے سے جو ہے اس کو روکا جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کی عربی عبارت چھوڑ کر ہم ترجمہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کا پورا مال حرام کا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ معاملات کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاہن کی اجرت یعنی جو نجومی ہوتا ہے اس کی اجرت اور زنا کی قیمت سے منع فرمایا، یعنی زنا کے ذریعے سے جو مال حاصل ہو اس سے حضور نے روکا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی عورت جس نے زنا سے بہت سارا مال کمایا ہو اس کے تعلق سے فرمایا کہ ایسی عورت کے آقا کے لیے درست نہیں یعنی صحیح نہیں کہ وہ اس کا مال کھائے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زنا کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ اور وہ شخص جو حرام اور حلال دونوں طرح کی تجارت اور بزنس کرتا ہو، اس کے پاس ہر طرح کے پیسے ہوں، حلال اور حرام میں کوئی امتیاز نہ ہو یعنی کوئی فرق نہ ہو، تو ایسے شخص سے معاملات جیسے کہ خرید و فروخت کرنے یعنی اس کے ساتھ کچھ لین دین کرنے یعنی کوئی چیز خریدنا یا بیچنا، اور اسی طرح سے ہدیہ قبول کرنے اور دعوت کھانے کے سلسلے میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے، یعنی بہت سے اقوال ہیں۔ تو پہلا قول تو جواز مال کراہت کا ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے، یعنی جائز ہے لیکن پھر بھی مکروہ ہے، یعنی ایسے شخص کے ساتھ معاملات جیسے خرید و فروخت کرنا، ہدیہ قبول کرنا، ان کی دعوت کھانا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور مالکیہ میں سے فقیہ عبد الرحمن بن القاسم علیہم الرحمہ کا مفتہ بھی اور معتمد علیہ قول ہے، یعنی اسی پر فتویٰ ہے اور اسی پر انہوں نے اعتماد کیا ہے۔ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجموع میں لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وَكَانَ فِي مَالِ الْمُشْتَرِي۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں آپ کہ مشتری کے پاس حلال اور حرام دونوں طرح کے مال ہوں، یعنی خریدنے والے کے پاس حلال اور حرام دونوں طرح کے مال ہوں، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس پیسے سے قیمت ادا کی۔ ایک آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے اور اس کے بدلے میں وہ قیمت دے رہا ہے، اب وہ قیمت جو ہے حلال کی ہے یا حرام کی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ایسی صورت میں ہبہ قبول کرنے والے کے لیے اس کا ہبہ قبول کرنا یعنی اس تحفہ قبول کرنے والے کے لیے اس کا تحفہ قبول کرنا حرام نہیں ہے، البتہ اس کے ترک میں تقویٰ ہے، یعنی قبول نہ کرے یعنی اس کو چھوڑ دے تو یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ پھر جو مال مشتری کے پاس ہے یعنی خریدنے والے کے پاس ہے اس میں حلال اور حرام کی کمی زیادتی سے یعنی کم اور زیادہ ہونے سے تقویٰ کے درجات میں بھی فرق آئے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا اکثر مال حرام ہو مگر یقینی طور سے حرام کی تعیین نہ ہو، یعنی بالکل طے نہ ہو کہ حرام ہے لیکن پھر بھی اس کا اکثر مال حرام ہے، تو صحیح قول یہ ہے کہ ایسے شخص سے معاملات کرنا حرام نہیں ہوگا البتہ مکروہ ہوگا، کیونکہ یقینی طور سے حرام متعین نہیں ہے نا، تو اس لیے مکروہ ہے۔ یہی حکم بادشاہ کے عطایا کا ہے، بادشاہ کی طرف سے جو تحفے ملتے ہیں اس کا یہی حکم ہے کہ جس کا اکثر مال حرام کا ہو۔ اسی طرح شرح مہذب میں بھی ہے، اور اس حوالے سے فقہائے شافعی کا مشہور قول کراہت کا ہے، یعنی مکروہ ہونے کا ہے نہ کہ حرمت کا، یعنی حرام ہونے کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فقہ شافعی کی متعدد کتاب یعنی بہت سی کتابوں میں کئی کتابوں میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المجموع کے حوالے سے کراہت کا ہی قول نقل کیا ہے، یعنی مکروہ ہونے کی بات ہی ذکر کی ہے۔ البتہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حرمت کا قول بھی یعنی حرام ہونے کا قول بھی منقول ہے، یعنی نقل کیا گیا ہے، جس کو مذہب شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں شاذ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں یہ شاذ ہے، یعنی ایک بہت کم ایسا ذکر ہوا ہے، چنانچہ اعانۃ الطالبین میں ہے قال فی المجموع، یعنی مجموع میں ہے کہ جس کے پاس حلال اور حرام دونوں طرح کے مال ہو اس سے کچھ لینا مکروہ ہے۔ فقی ابو الحسن علی بن سلیمان
مرداوی حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اس مسئلے میں 4 طرح کے اقوال نقل کرنے کے بعد چوتھے قول، یعنی 4 طرح کے اقوال ذکر کرنے کے بعد چوتھے قول عدم تحریم یعنی حرام نہ ہونے کو راجح قرار دیا، یعنی اس کو زیادہ اہمیت دی کہ حرام نہیں ہے۔ تو لکھتے ہیں القول الرابع، ترجمہ سن لیں آپ، کہ چوتھا قول یہ ہے کہ مطلقاً حرام نہیں ہے، یعنی بالکل حرام نہیں ہے، یعنی اس میں کچھ قید ہے۔ مطلقاً حرام نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے اس کو حرام قرار نہیں دیا جائے گا، چاہے حرام مال زیادہ ہو یا کم ہو، البتہ مکروہ ہے۔ اور کراہت میں شدت اور خفت کا حکم، یعنی مکروہ ہونے کے اندر اب جو سختی آئے گی اور ہلکا پن آئے گا، تو اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو حکم ہے وہ مال حرام کی کثرت اور قلت پر کی بنا پر ہوگا، یعنی حرام مال کم ہے تو کراہت میں خفت ہوگی، یعنی اس میں کمی آئے گی، اور حرام مال زیادہ ہو تو کراہت میں شدت آئے گی، یعنی زیادتی آئے گی۔ تو کثرت اور قلت یعنی کمی زیادتی کی بنیاد پر ہوگا۔ اور مغنی اور شرح کبیر میں اسی پر جزم کیا گیا ہے، یعنی اسی پر اعتماد کیا گیا ہے، اسی پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اذا اشترى ممن فی مالی حرام و حلال کالسلطان الظالم، کہ ان سے جب پوچھا، یعنی جب آدمی خریدے ایسے شخص سے کہ جس کے مال میں حرام اور حلال ہو، تو وہ ظالم بادشاہ کی طرح ہے۔ اب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو مبیع ہے وہ حلال میں سے ہے، اس کے حلال مال میں سے ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ حرام مال میں سے تو حرام ہے، کیونکہ جو ظاہر جو ہے وہ انسان کے قبضے میں ہے، یعنی انسان کے اختیار میں ہے۔ اب جس کا علم نہ ہو سکے دونوں میں سے تو کہتے ہیں ہم نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو کچھ انسان کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں، اس کا وہ مالک ہوگا۔ اب بہرحال علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کیا ہے، جس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایسے مال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے مال سے کھانا مجھے پسند نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ معاملات کرنے میں غلبے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یعنی جس کا غلبہ ہو، حرام کا غلبہ ہو تو اس کا اعتبار کریں گے، حلال کا غلبہ ہو یعنی زیادہ کون سی چیز ہے اس کا اعتبار کریں گے۔ یعنی دیکھیے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ اگر مال حلال زیادہ اور حرام مال کم ہو، مال جو ہے وہ حلال زیادہ ہو اور حرام مال کم ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے، اور اگر مال حرام زیادہ اور حلال کم ہو تو معاملہ کرنا جائز ہے، معذرت کے ساتھ تو معاملہ کرنا ناجائز ہے، اور اگر مال حرام زیادہ اور حلال کم ہو تو معاملہ کرنا ناجائز ہے۔ یہ حنفیہ اور مالکیہ کا مفتہ بھی قول ہے، یعنی اسی پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ فقیہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان یہ ایک کتاب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بزازیہ میں ہے کہ ہدیہ، یعنی کتاب کا نام ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہدیہ دینے والے کے مال میں اگر غالب حصہ حلال مال کا ہو، یعنی زیادہ حصہ جو ہے حلال مال کا ہو، تو اس کا ہدیہ قبول کرنے اور اس کے مال سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، جب تک یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ ہدیہ حرام مال کا ہے، تب تک کہ یعنی کوئی دقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کا مال عام طور سے تھوڑے بہت حرام کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کے مال میں اکثر و بیشتر تھوڑا بہت حرام مل ہی جاتا ہے، لہذا غلبے کا اعتبار ہوگا، یعنی کون سا مال غالب ہے اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر اس کے مال کا اکثر حصہ حرام کا ہوگا تو نہ اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز اور نہ اس کا کھانا،
اور نہ اس کا کھانا کھانا جائز، مگر جب یہ کہے کہ یہ حلال مال ہی سے ہے، یا اس نے وراثت میں یہ مال پایا ہے، یا کسی سے قرض لیا ہے، تو اب اس کا لینا اور کھانا جائز ہے۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ ہدیہ دے یا ضیافت کرے یعنی مہمان نوازی کرے، تو اگر اس کے مال کا غالب حصہ حلال ہو یعنی اکثر حصہ حلال ہو تو اس کا ہدیہ قبول کرنے اور اس کے مال سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جب یہ یقین ہو جائے کہ یہ حرام مال ہی کا ہے، اور اگر اس کے مال کا اکثر حصہ حرام کا ہو تو نہ اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز اور نہ اس کا کھانا کھانا جائز، مگر جب یہ کہے کہ یہ حلال مال ہی سے ہے، یا اس نے وراثت میں یہ مال پایا ہے یا کسی سے قرض لیا ہے تو لینا اور کھانا جائز ہے۔ ایسا ہی ینابیع میں ہے، ایک اور کتاب ہے، اس کے اندر ہے، علامہ حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے شخص سے معاملہ کرنا جس کا اکثر مال حرام کا ہو مگر یقین سے یہ معلوم نہ ہو کہ جو مال اس سے لیا ہے بعینہ وہی حرام ہے، یعنی ٹھیک وہی حرام ہے، تو یہ معاملہ کرنا حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ حلال ہو حرام نہ ہو، لیکن حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یعنی حرام میں پڑ جانے کی وجہ سے مکروہ ہوگا، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ فقی ابو الولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اس کے مال کا غالب حصہ حلال ہو تو ابن قاسم نے اس کو جائز قرار دیا، اور یہی قیاس کا تقاضا بھی ہے، یعنی عقل بھی یہی کہتی ہے، اور اسبغ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ فقی محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جان لو کہ جس شخص کے مال کا اکثر حصہ حلال ہو اور اقل حصہ حرام یعنی زیادہ حصہ حلال ہو اور کم حصہ حرام ہو تو قابل اعتماد یعنی قابل بھروسہ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملات کرنا لین دین کرنا جائز ہے، جیسا کہ فقی ابن قاسم نے کہا، برخلاف اسبغ کے، یعنی اسبغ نے کچھ الگ بات کہی جو کہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ اسی طرح جب اس کے مال کا اکثر حصہ حرام ہو یعنی زیادہ حصہ حرام ہو اور اقل حصہ حلال یعنی کم حصہ حلال ہو تو فقی ابن قاسم کا مذہب یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملات کرنا لین دین کرنا اور اس کے مال سے کھانا مکروہ ہے، یہی معتمد علیہ ہے، یعنی اسی پر اعتماد کیا گیا ہے، برخلاف اسبغ کے جو اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ فقہا کے اقوال سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ ایسا شخص جس کے پاس کل مال حرام ہو یعنی پورا مال حرام ہو تو اس سے معاملہ کرنا حرام ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ بعینہ یعنی اصل مال جو ہے حرام اس کے حصے میں آ جائے، جیسے چوری کی ہوئی اشیاء یعنی چوری کی چیزیں، غصب کی ہوئی زمین وغیرہ کی خرید و فروخت یعنی ہڑپ کی ہوئی زمین کو خریدنا بیچنا، نیز یعنی اسی طرح ہدیہ اور تبرعات تحفے تحائف قبول کرنا یہ جو ہے حرام ہے، کیونکہ ہر حال میں یہ اشیاء یہ چیزیں اپنے مالک کی طرف لوٹ جائے گی، اور وہ شخص جو حرام اور حلال دونوں طرح کا مال رکھتا ہو یا اس کا غالب مال یعنی اکثر مال یا کل مال حرام ہو لیکن بعینہ مال حرام میں پڑنے کا امکان نہ ہو، یعنی بالکل ہو بہو حرام مال میں پڑنے کا امکان نہ ہو، تو ایسے شخص سے معاملات یعنی مثال کے طور پر خرید و فروخت کرنا، ہدیہ قبول کرنا اور دعوت کھانا جائز ہے، کیونکہ ثمن کبھی کبھی عقود میں متعین نہیں ہوتا ہے۔ معاملات کے اندر جو ہے عقد جو ہوتا ہے یعنی جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر کبھی کبھی ثمن طے نہیں ہوتا، یعنی بعینہ ثمن کسی کے حق میں حرام نہیں ہوتا ہے۔ اب بعینہ یعنی اصل کے اعتبار سے، جیسے شراب مثلا اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ شراب بیچنے والے کے لیے اس کی قیمت خود اس کے حق میں تو حرام ہے، مگر وہی قیمت کسی دوسرے کو دے دے یا اس سے کھانا خرید کر اپنے اہل و عیال یا دوسروں پر خرچ کرے تو یہ ان کے حق میں حرام نہیں ہوگا، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سے بچا جائے۔ لیکن ہمارے زمانے میں تقویٰ، ورع اور احوط فتووں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، جیسا کہ متاخرین فقہا نے اس کی صراحت کی ہے یعنی اس کی وضاحت کی ہے، تقوی پر عمل کرنا ابھی آج ممکن نہیں ہے۔
علامہ برہان الدین محمود بن مازہ حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ کہ علی بن ابراہیم سے روایت ہے کہ جب ان سے شبہات کے بارے میں پوچھا گیا یا شک والی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ شبہات سے بچنے کا زمانہ نہیں ہے، واضح حرام سے بچو، یعنی جو کھلم کھلا حرام ہے اس سے بچو، یعنی اگر تم واضح حرام سے بچ جاتے ہو تو تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ فقیہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارا زمانہ شبہات سے بچنے کا یعنی شک اور شبہ والی چیزوں سے بچنے کا زمانہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ واضح اور بین یعنی ایک دم جو کلیئر ہے ایسے حرام سے بچے۔ شیخ خلیل نحلاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حلال اور حرام میں شبہات سے بچنا یعنی شک والی چیزوں سے بچنا اور ورع اور تقوی یعنی پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنا، نجاست اور طہارت میں یعنی پاکی اور ناپاکی میں تقوی اختیار کرنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام میں تقوی جو ہے دین کا بہت ہی بلند اور بالا یعنی بہت ہی اونچا معیار ہے، بہت ہی اونچا میتھڈ ہے جو صرف اور صرف سلف صالحین کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں ایسا تقوی اختیار کرنا ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ فتوے کے باب میں احوط یعنی زیادہ احتیاط والے قول پر عمل کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ شیخ محمد سعید برہانی داغستانی فتاوی قاضی خان اور ہدایہ کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قاضی خان اور صاحب ہدایہ کا زمانہ آج سے تقریباً 600 سال پہلے کا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عہد نبوی سے دوری کی وجہ سے فساد اور تغیر یعنی خرابی اور بدلاؤ جو ہے تبدیلی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو اب ہمارے زمانے میں تقوی بس یہ ہے کہ آدمی اپنے دل، زبان اور تمام اعضاء کی یعنی تمام پارٹس کی جو ہے حفاظت کر لے، پارٹس آف باڈی کی، اور دوسروں پر ناحق ظلم اور زیادتی اور ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ان تمام باتوں سے واضح ہو گیا کہ آج کے زمانے میں شبہات یعنی ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، خاص طور سے اس دور ظلمت میں، اس تاریک دور میں یعنی اندھیری والے دور میں جہاں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں، رشوت اور دھوکے سے شاید ہی کوئی کاروبار اور نوکری خالی ہو، جھوٹ، فریب یعنی دھوکہ اور افتراء سے یعنی دھوکہ دڑی سے شاید ہی کوئی اپنی تجارت کو محفوظ رکھ پاتا ہو یعنی بچا پاتا ہو۔ صرف اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی مکمل کمائی کا دار و مدار پورا ڈیپینڈ خالص عین مال حرام یعنی بالکل اوریجنل حرام مال جیسے شراب، ربا یعنی سود یا زنا کے مال پر ہو، ان سے معاملہ نہ کرے، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے معاملات کرنے، ان کی دعوت اور تبرعات یعنی تحفے وغیرہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہے بہرحال ایسے ظالم لوگ ظالم اور جابر ہوں، ان کے ساتھ ان کا مال شبہات سے پر ہو یعنی ڈاؤٹ والا ہو بھرپور، اور لوگ ان سے نفرت بھی کرتے ہو تو ان سے بھی معاملات کرنے سے بچنا چاہیے، ظاہراً اور باطناً یعنی ظاہری اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے بھی تقوی یہی ہے۔ ہاں اگر ان سے معاملات کرنے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی وجہ سے ان کے شر سے بچا جا سکتا ہو یا ان کی اصلاح ممکن ہو یعنی ان کو صحیح کرنا ممکن ہو یا اس سے معاملات کرنا مجبوری ہو، تو ایسی صورت میں ضرورت یا تالیف کی خاطر یعنی دل جوڑنے کی خاطر ان سے معاملہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اقوال اس پر شاہد ہے یعنی گواہی دیتے ہیں، حضور کے فرمان وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کسی مسلمان کے پاس جاؤ جس پر کبھی کوئی تہمت نہ لگی ہو تو اس کا کھانا کھاؤ اور اس کا پانی پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم اب کسی مسلمان بھائی کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں کچھ کھلائے تو اسے کھاؤ اور اس کے بارے میں سوال نہ کرو کہ یہ کھانا کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے اور وہ مجھے برابر دعوت پر بلاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے جائز ہے اور اس کے عمل کا گناہ اس پر ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ
انہوں نے جو ہے ان حضرات علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کا نام شمار کرایا ہے جو بادشاہوں کا ہدایہ یعنی تحفے قبول کرتے تھے۔ ان میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کے علاوہ متعدد یعنی کئی صحابہ کرام جیسے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسن بصری، حضرت مکحول، امام زہری، امام شافعی رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا یعنی دلیل پیش کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک یہودی سے کھانا خریدا، اور جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی ڈھال جو ہے، آپ کی جو زرہ تھی وہ اس یہودی کے پاس گروی تھی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک یہودی کی دعوت قبول کی اور اس کا کھانا تناول فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام نے اس کا کھانا کھائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ لوگ یہودی جو ہے سود کھانے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بادشاہوں کے ہدایہ یعنی بادشاہوں کے تحفے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے وہ جو تمہیں حلال میں سے دیتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ ہوتا ہے اس سے جو تمہیں حرام میں سے دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بادشاہ سے کچھ طلب نہ کرو مگر وہ کچھ دے تو لے لو، اس لیے کہ بیت المال میں حلال زیادہ ہوتا ہے حرام سے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بیعینی یعنی اصل جو ہے حرام چیزوں کی تجارت، لین دین اور ہدیہ اور صدقات یہ سب حرام ہیں، جیسے چوری کا سامان۔ دوسری بات، حرام اشیاء یعنی حرام چیزوں کی تجارت سے حاصل شدہ یعنی حاصل ہوا مال، حاصل ہوئی قیمت، حاصل شدہ قیمت خود تاجر کے لیے حرام اور دوسروں کے لیے حرام نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا تخصیص یعنی بغیر کسی تخصیص کے یعنی بغیر کسی چیز کو خاص کیے یہودیوں کی دعوت قبول کی اور ان سے معاملات بھی کیا۔ اسی طرح حلال اور حرام کمائی کرنے والے کی دعوت اور صدقات جائز ہے، کیونکہ بعینہ ہی مال حرام میں پڑنے کا امکان نہیں ہے یعنی ممکن نہیں ہے۔ مال حرام کی قیمت بہر صورت مشتبہ اموال سے یعنی ڈاؤٹ والے مال سے ہے، اس لیے اس سے بچنا تقوی اور احوط ہے یعنی پرہیزگاری اور زیادہ احتیاط ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں ایسے مشتبہات یعنی ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچنا خاص طور سے تجارت اور لین دین کے معاملے میں انتہائی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے، اس لیے بلا ضرورت کسی مسلمان کی دعوت کا بائیکاٹ کر کے اسے مشتبہ اور متہم کرنے سے بچنا چاہیے، یعنی اس پر تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جس کی تجارت یعنی حرام کی ہو، ایسی دعوتوں سے بچنا ہی جو ہے زیادہ مناسب ہے، اور زیادہ احتیاط اسی میں ہے کیونکہ حرام میں پڑنے کا امکان ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔